صحابہ اکرام رضوانُল্لہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ چوک میں محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں. وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے. بڑے بڑے جو بادشاہ تھے یہ صحابہ کہاں کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے, روم کے بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ کے پاس, یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس. جتنے اس وقت بادشاہ تھے یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے, سیدھے صرف دو لوگ ہوتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے. کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو, آپ کی سلطنت بڑی ہے, آپ کی رعایا ایسے ہیں, نہیں, بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں. اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے, اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے. حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم, اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے. یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں, ملک کے بادشاہ سے. بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا, بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا. ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلاناً کہتے. کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے, رواج رہا ہے, وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں یہاں سجدہ کر کے جانا ہے. یہ صحابہ اڑ گئے, کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہیں, ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے, اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے, جھک کر نہیں آئیں گے. بادشاہ کہتا جیسے آئے ویسے ہی آنے دو. کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی ہر ایک کو تجسس تھا, ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا. شاہ مقوقس کو کے دربار میں, مصر کے دربار میں, بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں جو قاصد بن کر کے گئے, اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول بھی کی, اسلام قبول کی. بادشاہ کی بات کر رہا ہوں, نجاشی کے دربار میں, نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ, شاہ حبشہ جس کو حبشہ کہتے ہیں, وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے, ان کے بارے میں بولنے کے لیے کہ ان کو پناہ مت دو. نجاشی نے کھڑا کیا, کہا کیا تم پیغام لے کر کے آؤ, سناؤ ذرا. حضرت جعفر طیار طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگ گئے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا. جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو. اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا. اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا, سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا, اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو, سچ بتاؤں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے, کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا, وہ اللہ کے رسول ہیں. اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا تھا, کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا. لیکن میرے عزیزوں یہ کردار کس کا تھا؟ ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا, یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں. یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں, نہ بولیں, ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے. کس کو برا لگتا ہے؟ سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں, تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے, جو دین اللہ کا مختار ہے, اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے.
آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنکوادی ہے، باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا، اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دغلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو، جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے لیے۔ اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے۔ اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی، صحابہ گئے۔ کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے۔ وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں۔ جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں۔ بربر قوم کے پاس گئے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی
چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے، ہم کو نہ زبان آتی ہے کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا آئے ہیں، چین کی سرزمین پر آئے ہیں تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟ کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ۔ اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے۔ کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے، اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا وہ مرعوب ہو گیا۔ ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی، آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں۔ کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجا نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا، انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں۔ اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرب اسلام بھی ہوا۔ یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے ہیں، جوان لوگ اٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ۔ ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے۔ سندھ کے علاقے میں راجہ داہر سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی۔ اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے۔ ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے غنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھیں۔ یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ پکارتی رہ گئیں، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے۔ اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا، کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے۔ گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی، محمد بن قاسم۔ کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا، عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے، وہیں رک گیا۔ اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی،
اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا، جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے۔ سندھ کے علاقے میں آئے میرے عزیزوں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے۔ جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے۔ کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، انگریزوں کے غلام یہ بھی تاریخ نہیں جانتے۔ 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے، اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے۔ ارے میاں وہ آئے یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے، یہیں دفن بھی ہوئے۔ ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، لوگ باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے، باہر سے کیسے ہوئے؟ اس وقت جو ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، نیپال الگ نہیں تھا، افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا۔ ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے۔ یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے۔ بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ میں گفتگو سے ہٹتا نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے۔ آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی۔ پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی۔ اس نے منظور کر لیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا، پہاڑوں کا سفر، دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا، اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر، وہ پنڈت خود کہتے ہیں، اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں، یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے۔ وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں، کتنے گوہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں، ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے۔ طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے، ایک سپاہی ہے، اور جوانی ایسی، قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی، مسیحیوں سے بھری ہوئی، صلیبیوں سے بھری ہوئی، اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے۔ اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا، میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے۔ اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا۔ طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے، جس کو اندلس کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معائنہ کیا، نئی زمین ہے، نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، عرب کہاں یورپ کہاں، دونوں کی تہذیب الگ، دونوں کی زبانیں الگ، دونوں کا کلچر الگ۔
नई ज़मीन पर आए। अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा, जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर, और कश्तियाँ भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन ज़ियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है, आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए, और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन ज़ियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, यह हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे। हम जहां जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन ज़ियाद का ये जोश, यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने भी उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाया। यूरोप की सरजमीन सिमटती चली आई। इन ताबईन और कुछ सहाबा के कदमों में ये यूरोप की सरजमीन ऐसे आती गई, ऐसे आती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि इस स्पेन पर इस्लामी हुकूमत का राज था। 750 साल तक इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद हुआ। यहीं से पूरे यूरोप में इस्लाम फैलाया गया। आज भी यूरोप के जिन इलाकों में इस्लाम फैला है, वो इसी यूरोप के इस मुल्क के जरिए से फैला। तारिक बिन ज़ियाद की कब्र पर अल्लाह लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। उनकी कब्र पर मौला अब्र रहमत नाजिल करे कि जिस एक जवान के जज्बे ने पूरे पूरे बर आज़म, एक कॉन्टिनेंटल को इस्लाम के दामन में दाखिल किया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़ कर के आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि ख़ानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का ख़ानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो ज़माना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे, लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियाँ आईं। उस ज़माने में ये उठता है एक सिपाही जिसकी रातों की नींद बेकरार है और उसका चैन और सुकून ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एक ही सोच कि क़िबले अव्वल अगर आज उन लोगों के हाथ में है जहाँ से मेरे आका की मेराज हुई, जहाँ मेरे आका ने हज़ारों अंबिया की इमामत की, वो अगर आज हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं है। ये सोच लेकर के निकला और उसके बाद मिस्र जब तशरीफ़ लाए, यहाँ पर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी को सिपह सालार बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया। मिस्र की गवर्नरी आने के बाद सबसे पहले कसम उठाता है यही सलाहुद्दीन, कहता है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ उस वक्त तक चैन से अपने घर में नहीं आऊँगा जब तक बैतुल मुक़द्दस में अपना मुसल्ला नहीं बिछाऊँगा। इतना ही नहीं, एक जगह से गुजरते हुए एक बढ़ई को देखा जो मिंबर बना रहा था और पूछा बहुत खूबसूरत है, मैं खरीद लूँ? कहा ले लो। कहा उसी दिन ये नीयत कर लिया कि इस मिंबर को मैं बैतुल मुक़द्दस में ज़रूर लगाऊंगा। और वही एक हौसला है, एक अज़्म है। और उसके बाद निकले। कितनी जंगें हुई, कितने मुकाबले हुए, अल्लाह अकबर। कितनी रातें ये जंगलों में काटते रहे, कितने इनके साथ हीले बहाने किए गए, अपनों ने गद्दारियाँ की, मुनाफिकीन ने धोखा दिया। तकरीबन ज़िंदगी पर 12 मरतबा खूनी हमले किए गए, सर पर वार किए गए, कंधे पर वार किया गया।
لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا. رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے. اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا. سب سے بڑا لشکر ہے. 12,000 کا لشکر تھا. عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے. تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی. اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی. اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے. کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000. سب کو جمع کیا میدان میں. پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے. ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں. چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی. اقبال نے سچ کہا تھا. اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے، میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہی. تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا. 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا، الگ الگ طریقے سے. اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج، یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا. دھول چٹا دیا. سب شکست کھا کر کے چل پڑے. عزیزان گرامی، اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی. جس دن بیت المقدس فتح ہوا، ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے. اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے. بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے، جو وہاں عیسائی تھے. نہیں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی. یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اور وہ ملک ناروے، جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں، ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے صلاح الدین ڈے منانا شروع کیا. صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں. ارے میاں تم کو کیوں صلاح الدین ڈے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا صلاح الدین دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا مجاہد اعظم تھا. عزیزان گرامی، ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لیے ایک الگ الگ عنوان چاہیے. مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو. تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارثین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی، بجلیاں کڑکیں گی. اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے 3 بر اعظم، تقریباً دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا، کانٹیننٹل، افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ جو 7 بر اعظم ہیں، ان میں 3 بر اعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق، اپنے کردار سے روشن کیا. اس ارطغرل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے. سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ، ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے.
इनकी मिसालें तुम नहीं ला सकोगे। तीन तीन बर आज़मों पर इन्होंने इस्लामी अदल व मसावात का दर्स कायम किया है। और ऐसे नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके साजिशें रच रहे हो, बल्कि मेरे अजीजों, अल्लाह ने इनको तीन तीन बर आज़मों की हुकूमतें दी थी, उसके बावजूद भी रात के वक्त तन्हाई में जुब्बा पहन करके किसी रोटी बेचने वाले की दुकान में खड़े हो जाते और 2 रोटियां खरीद कर लाकर अपने घर में खाया करते थे। ये बादशाह इस्लाम भी थे, मुजाहिदीन इस्लाम भी थे। उस फातिह कुस्तुनतुनिया जिसकी बशारत मेरे आका ने हदीस पाक में दी है कि कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला वो पहला लश्कर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। वो कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद फातिह है, जो अर्तगल गाजी की औलाद में से थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया इसी इस्तांबुल को कहते हैं, जहां तारीखी इनकी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, कई कई 100 सालों से मौजूद थी, वहां से इन्होंने फतह किया। अभी अभी आपने सुना होगा, 1 साल पहले मस्जिद आया सूफिया का एक बड़ा मसला चला था। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि रजब तैयब उर्दगान ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, वो म्यूजियम थी। ये तारीख छुपा रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं थी, ये सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह की हुई मस्जिद थी। उन्होंने खरीदा था, चर्च थी, सीधे साफ क्यों नहीं बोलते? म्यूजियम थी? म्यूजियम नहीं है, चर्च थी। और जब फतह याबी सुल्तान मोहम्मद फातिह को हुई, सारे लोगों ने दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी, उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफ़ा कमाल बादशाह, जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, यह और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाउद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको ये इनाम है। और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प लिया है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी, अल्लाहू अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। यह तारीख़ इस्लाम है। बहरहाल मुजाहिदीन का किरदार था। बात हमारी रुख पलट न जाए, मुजाहिदीन अभी हमारी फहरिस्त में ख़त्म ही नहीं हुए। हमने सलाउद्दीन को याद किया है, हमने सुल्तान अर्तगल गाजी को, उस्मान गाजी को, अब्दुल हमीद सानी को याद किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं हिंदुस्तान के उन मुजाहिदीन को याद ना करूं जिन्होंने परचम इस्लाम लहराया है और अदल व मसावात कायम किया है। उसमें से एक जवान शेर शहाबुद्दीन गौरी भी है, दूसरा जवान शेर महमूद गजनवी भी है, तीसरा जवान शेर औरंगजेब आलमगीर भी है। ये तीनों जुमले जो मैंने कहा, ये पेट में सीधे गड़ते हैं, आंखों में सीधे चुभते हैं, इसलिए कि ये नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता। इन जालिमों को पता नहीं है कि ये जुल्म के साथ आए हुए लोग नहीं थे। तुम तारीख तो जरा उठा के पढ़ो, कहां से अब नफरत के माहौल में जी रहे हो। हिंदुस्तान को आज चंद पाखंडियों के हवाले क्यों कर दिया जो जहर घोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फकत कट्टरता की बातें कर करके लोगों में नफरत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ये माहौल को अपनाने लग गए हैं। मैं कहता हूं अक्लमंद आदमी वो है जिसे चाहिए कि वो खुद इस्लाम को पढ़े, मुजाहिदीन इस्लाम को पढ़े, हिंदुओं को भी पढ़े, उनकी मुकद्दस किताबों को भी पढ़े, फिर फैसला करे। यानी कोई नफरत और तशद्दुद की बात नहीं है। ये आज जिस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, किन लोगों से खतरे में है? किन लोगों से खतरे में? 14% लोगों से खतरे में है, 14%, 15% लोगों से खतरे में है।
ارے 20 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے، 140 کروڑ کی آبادی میں 140 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ، باقی 100 کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بنایا ہوا خطرہ ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سانپ بہت دکھاتا ہے، ہاں پلاسٹک کے سانپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ پکڑ لو تم، پتہ نہیں چلے گا، کوئی سانپ کاٹنے والا نہیں۔ یہ جتنی اپنے منہ سے پھینکتا ہے وہ سب کپڑے کے سانپ ہیں۔ یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے، میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو۔ مسلمان یہاں پر کتنے 100 سالوں سے ہے، 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے، تب مندریں سلامت رہی، کچھ ہوا مندروں کو؟ ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو ان سے ہی، سب مندریں موجود ہیں۔ جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد، اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے، اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا۔ یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا، کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا۔ ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا، ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں، یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھار کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں، صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے۔ اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈرا رہے ہیں لوگ، اور وہ ڈر بھی رہے ہیں، خوف کھا بھی رہے ہیں۔ میں یہ صاف کہوں گا، ان لوگوں کو چاہیے کہ بیوقوف نہ بنے، یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا، اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا۔ اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہد آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے، شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں، کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے۔ حسین اعظم کو جس طرح ہم اپنی قبر میں زندہ مانتے ہیں، اسی طرح میسور کے اس شیر کو اپنی قبر میں ہم زندہ مانتے ہیں۔ اور کیوں نہ زندہ مانے، وہ سب سے پہلا توپ مین ہے، وہ سب سے پہلا میزائل مین ہے، سب سے پہلے ہندوستان کو طاقت دینے والا، انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے۔ تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کل بھی سلطان تھا، آج بھی سلطان ہے، اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا، وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے۔ مولا ہم سب کو مجاہدین کی وراثت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مولا کردار غازیان اسلام عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو بزدلی سے بچائے، بزدلوں کے صحبت سے بچائے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے نقوش پاکی عمل کی اور اقتداء کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔